ڈاکٹر نے امی کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے مانگے تو بڑا بھائی اور بھابھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور کہہ دیا کہ ہمارا امی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی امی کے علاج پر لگا دی، مگر امی نے مرنے سے پہلے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی، جبکہ میرے نام صرف ایک کچا خستہ حال مکان کر دیا۔ پھر انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا، تم اسی کے لائق ہو۔ میں حیران رہ گیا، امی تو ہمیشہ بڑے بیٹے کو بد دعائیں دیتی تھی، پھر آج اپنی ساری جائیداد اسی کے نام کیوں کر دی؟ میں روتا ہوا اس کچے مکان میں پہنچا، تالا کھولا تو اندر ایک نقاب پوش عورت بیٹھی تھی جسے میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جیسے اس نے اپنا نقاب ہٹایا، اس کا چہرہ دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ہم 2 ہی بھائی تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد امی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی، بلکہ اپنے بڑے بیٹے ماجد کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا آفیسر بنائیں گی، جبکہ مجھے اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا لیا۔ امی اور میں دن رات محنت کرتے، وہ کپڑے سلائی کرتی اور میں ان کا ہاتھ بٹاتا۔ اسی کمائی سے گھر کا نظام بھی چلتا اور ماجد بھائی کی تعلیم کا خرچ بھی پورا ہوتا۔ ماجد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، جہاں انہیں ماریا نامی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ماریا ایک امیر گھرانے کی لاڈلی اور قدرے مغرور لڑکی تھی، مگر امی نے ماجد کی خوشی کی خاطر فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ خوش قسمتی سے ماریا کے گھر والے بھی راضی ہو گئے، کیونکہ ماریا بھی ماجد کو پسند کرتی تھی۔ ماجد بھائی بہت خوش تھے۔ ایک رات میں کپڑے سلائی کر رہا تھا اور امی کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ماجد بھائی میرے پاس آئے اور بولے، حسن، ماریا اپنے بڑے سے بنگلے سے یہاں آئے گی اور ہمارا گھر تو بہت پرانا ہو چکا ہے، کچن ٹوٹا ہوا ہے اور دیواروں کا رنگ بھی اتر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہم پورا گھر نئے ڈیزائن سے بنوا لیں تاکہ ماریا یہاں سکون سے رہ سکے۔ میں نے ادب سے کہا، بھائی، پہلے شادی پر بہت خرچہ آ رہا ہے، میں اور امی اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ بہتر یہی ہے کہ پہلے شادی کر لیتے ہیں، گھر بعد میں بنا لیں گے۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے میں آ گئے، مجھے 2-4 باتیں سنائیں اور باہر چلے گئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر امی نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے خاموش کرا دیا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر سے سکون ختم ہو گیا۔ میں اور امی صبح سورج نکلنے سے پہلے سلائی مشین پر بیٹھ جاتے اور رات گئے تک مسلسل کام کرتے رہتے۔ میری آنکھیں دکھنے لگی، کمر میں شدید درد رہنے لگا، مگر جب میں ماجد بھائی کے چہرے پر خوشی دیکھتا، اپنا سارا درد بھول جاتا۔ ہم دونوں ماں بیٹا جو کچھ کماتے وہ گھر کے راشن کے ساتھ ساتھ گھر کی تزئین و آرائش اور ماجد بھائی کی خواہشات پر خرچ ہو جاتا۔ کچھ عرصے بعد ماجد بھائی یونیورسٹی سے فارغ ہو کر گھر آ گئے۔ ان کی ماسٹرز مکمل ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ اب وہ بھی گھر کا بوجھ اٹھائیں گے۔ ایک شام ہم سب شادی کے مہمانوں کی فہرست بنا رہے تھے کہ امی نے محبت سے کہا، ماجد بیٹا، ماشاءاللہ تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی نوکری دیکھ لو، گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اکیلا حسن کب تک سب کو سنبھالے گا؟ شادی کے اخراجات بھی سر پر کھڑے ہیں۔ میں امید بھری نظروں سے بھائی کو دیکھنے لگا، مگر ان کا جواب سن کر میرے ہاتھوں سے قلم گر گیا۔ انہوں نے بے پرواہی سے صوفے پر ٹیک لگائی اور بولے، امی، ابھی تو پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، اب فوراً نوکری کی مصیبت گلے ڈالو، مجھے تھوڑا آرام کرنے دے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے دے، ویسے بھی شادی کے بعد پوری زندگی نوکری ہی کرنی ہے، ابھی مجھے اپنی پرسنالٹی بنانے دے، کیا شادی میں دلہا تھکا ہوا مزدور لگے گا تو اچھا لگے گا؟ میں بے اختیار بول پڑا، لیکن بھائی، شادی میں لاکھوں روپے کا خرچ ہوگا، میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا؟ انہوں نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ او حسن، تم ہر وقت پیسوں کی بات کرتے رہتے ہو، تم کما رہے ہو نا، تو کیا ہوا؟ اگر بڑے بھائی کی خوشی کے لیے تھوڑا زیادہ کام کر لو گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا؟ یہ گھر، یہ سب کچھ آخر ہمارا ہی تو ہے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ماجد، تمہارا چھوٹا بھائی ہے، نوکر نہیں، دیکھو اتنی کم عمری میں اس کا چہرہ بوڑھا لگنے لگا ہے، صرف محنت کرتے کرتے۔ ماجد بھائی جھنجھلا کر بولے، بس امی پلیز میرا موڈ خراب نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے گھر سے نکل گئے۔ امی نے بے بسی سے میری جانب دیکھا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں امی، بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، ان کی شادی ہے، انہیں خوش رہنے دے، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولی، حسن، تیرے جیسا بیٹا نصیب والوں کو ملتا ہے، مگر نہ جانے ماجد کو عقل کب آئے گی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ماجد بھائی کی خود غرضی تو ابھی صرف شروعات تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، گھر جگمگا رہا تھا، مگر اس چمک کے پیچھے صرف میرا اور امی کا پسینہ شامل تھا، جسے ماجد بھائی پانی کی طرح بہا رہے تھے، اور وہ طوفان جو مارے کی صورت میں ہمارے گھر آنے والا تھا، اس کی آہٹ اب صاف سنائی دینے لگی۔ آخرکار شادی کی تمام رسومات مکمل ہوئی، گھر سے سجاوٹ کی روشنیاں بتر گئی اور مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر ہمارے گھر کا سکون کبھی واپس نہیں آیا۔
شاید ماریا کی قسمت اچھی تھی یا ماجد بھائی کی ڈگری رنگ لے آئی۔ شادی کے چند ہی دن بعد انہیں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہترین ملازمت مل گئی۔ میں اور امی بہت خوش ہوئے۔ ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اب گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور میرے کندھوں پر پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا، مگر ہماری یہ خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ماریا ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا، مگر اسے غریب اور غربت سے اتنی نفرت ہوگی اس کا ہمیں ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ شادی کو بھی 8 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک صبح ناشتے کی میز پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ امی نے محبت سے ماریا کی پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور بولی بیٹا کھا لو، کمزور ہو جاؤ گی۔ ماریا نے پلیٹ کو اس طرح ایک طرف دھکیل دیا جیسے اس میں زہر رکھا ہو اور بولی پلیز آنٹی، مجھے تیل میں ڈوبے ہوئے پراٹھے بالکل پسند نہیں، اور آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کیا کریں، میں اپنی ڈائٹ خود دیکھ سکتی ہوں۔ امی کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ میں نے غصے سے ماجد بھائی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے موبائل میں مصروف تھے۔ میں نے کہا بھائی، بھابھی امی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے سر اٹھایا اور بے دلی سے بولے حسن، وہ غلط نہیں کہہ رہی، وہ بالکل مکتی ماحول سے آئی ہے، اسے یہ دیہاتی انداز پسند نہیں، تم اور امی اسے ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت دو۔ وقت گزرتا گیا مگر ایڈجسٹمنٹ ہونے کے بجائے ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ ماریا بھابھی کو امی کے سانس لینے سے مسئلہ تھا، ان کے چلنے پھرنے سے مسئلہ تھا، یہاں تک کہ ان کی موجودگی سے بھی مسئلہ تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور جب باہر آتی تو ان کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دیتی، اور پھر وہی ہوا جس کا ہمیں شروع سے ڈر تھا۔ شادی کے صرف 2 مہینے بعد ایک رات ماجد بھائی کے کمرے سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی۔ میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی ماجد، مجھے الگ گھر چاہیے، ورنہ میں ابھی اپنی ڈیڈی کے گھر واپس جا رہی ہوں۔ میں اور امی صحن میں خاموش بیٹھے سب سن رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ماجد بھائی کمرے سے باہر نکلے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ماجد بھائی نے نظریں چراتے ہوئے کہا دیکھیے امی، یہ گھر اگرچہ ابا نے بنایا تھا لیکن اس کی مرمت اور سجاوٹ میں نے اپنی پسند کے مطابق کروائی ہے۔ ماریا کے لیے اس گھر میں میرا حق بنتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر میرے پاس رہے، کیونکہ ماریا کسی چھوٹے یا کچے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ سارا پیسہ میں نے لگایا، میری اور امی کی محنت کی کمائی اس گھر کی دیواروں میں لگی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ گھر تمہارا ہے؟ ذرا زبان سنبھال کر بات کرو۔ ماجد بھائی مجھ پر برس پڑے۔ میں تمہارا بڑا بھائی اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپنی بیوی کو لے کر سڑک پر ہوں؟ میں چیخ کر بولا۔ تو کیا امی سڑک پر رہیں گی؟ بس حسن، خاموش ہو جاؤ۔ امی کی گرجدار آواز نے ہم دونوں کو خاموش کرا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ عجیب سی بے بسی اور ٹوٹا ہوا وقار تھا۔ وہ اٹھی، اپنے پرانے صندوق کے پاس کی وہاں سے کچھ کاغذات نکالے اور ماجد بھائی کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لو ماجد، یہ گھر کے کاغذات ہیں، آج سے گھر تمہارا ہوا، خوش رہو۔ میں تڑپ کر آگے بڑھا۔ امی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ہم کہاں جائیں گے؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی حسن، تمہارے ابا کا ایک پرانا مکان شہر کے پرانے حصے میں ہے۔ بہت سال پہلے جب ہم گاؤں سے آئے تھے تو وہیں رہتے تھے، اب وہ جگہ سنسان پڑی ہے، لوگ شاید اسے بھول چکے ہیں، مگر وہ زمین آج بھی ہماری ہے، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے ماجد بھائی کے چہرے پر شرمندگی آئی، مگر ماریا کی محبت اور لالچ نے فوراً دبا دیا۔ امی اب واقعی وہاں رہیں گی؟ وہ تو کھنڈر بن چکا ہے۔ امی نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا مکان کھنڈر ہوتے ہیں بیٹا، گھر دلوں سے بنتے ہیں، جب دلوں میں جگہ نہ رہے تو محلات بھی کھنڈر لگتے ہیں۔ یہ گھر رکھ لو، مجھے اور حسن کو اب کچھ نہیں چاہیے۔ اگلی صبح ہم اپنا مختصر سامان باندھ رہے تھے۔ ماجد بھائی نے ایک بار بھی ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ماریا بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر جیت کی مسکراہٹ تھی۔ جاتے وقت امی دروازے پر رکی، ایک نظر اس گھر کو دیکھا جنہوں نے اپنے خون پسینے سے بسایا تھا، پھر ماجد بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا اور نظریں جھکائے کھڑے تھے اور بولے خوش رہو ماجد، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا ماں کی دعا اور بد دعا میں صرف ایک آہ کا فرق ہوتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پہ رکھا، امی کا ہاتھ تھاما اور اس گھر سے نکل آیا جو کل تک میرا تھا مگر آج میرے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس پرانے مکان کی طرف ہم جا رہے تھے وہاں ویرانی اور گٹ کے سوا ہمارا کیا استقبال کرے گی۔ اس پرانے مکان کی چھتیں ٹوٹی ہوئی تھی اور دیواروں سے اینٹیں جھانک رہی تھی۔ ہم نے جیسے تیسے صفائی کر کے ایک کمرہ رہنے کے قابل بنایا، مگر اس گرد و غبار نے امی کی کھانسی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ میں دوا کی شیشی ہاتھ میں لی ان کے پاس بیٹھا تھا۔ امی منہ کھولیے، یہ دوا لیجیے، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر آپ نے پرہیز نہ کیا تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ امی نے دوا پی لی، پھر میری کلائی تھام لی۔ حسن، میری بیماری کو چھوڑو، مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے بیٹا،
کہ اب ساری عمر میرے لیے روٹیاں پکاتے رہو گے؟ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تمہارا بھی گھر بس جائے۔ میں نے بے بسی سے سر ہلایا۔ امی پھر وہی بات، آپ خود دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ اس ٹوٹے ہوئے مکان میں کون اپنی بیٹی دے گا؟ اور میں کس منہ سے کسی لڑکی کو یہاں لا کر رکھوں گا کہ وہ بھی یہ مصیبتیں برداشت کرے؟ امی نے نرمی سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا، رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ میں نے تمہاری دور کی خالہ سے بات کی ہے، ان کی بیٹی رابعہ بہت نیک، سمجھدار اور صابر لڑکی ہے۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر امی کی ضد اور گرتی ہوئی صحت کے آگے مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا، نہ کوئی بارات تھی، نہ بینڈ باجا، نہ ہی کوئی بڑی دعوت، صرف مسجد میں نکاح اور رخصتی ہو گئی۔ میں رابعہ کو لے کر اسی ویران حویلی نما مکان میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتی مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ چھت کی کڑیوں پر جالے لٹک رہے تھے اور فرش بھی جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ رابعہ خاموشی سے چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں ہمت کر کے اس کے پاس گئی اور بولا، رابعہ مجھے معاف کر دینا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہ کوئی محل ہے، نہ ماجد بھائی جیسا سجا سجایا گھر۔ یہاں قدم قدم پر مشکلات ہے، شاید تمہیں بھوکا بھی رہنا پڑے۔ اگر تم چاہو تو ابھی منع کر سکتی ہو، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ رابعہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے عجیب سا سکون تھا۔ وہ بولی، حسن صاحب، میں جان بوجھ کر اس گھر میں آئی ہوں، مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے عزت اور سکون چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں بزرگوں کی خدمت کی جائے وہاں اللہ کی خاص رحمت برستی ہے۔ میں یہاں آپ کا بوجھ بانٹنے آئی ہوں، بڑھانے نہیں۔ ہم دونوں مل کر اپنے حالات ضرور بدلیں گے۔ رابعہ کی باتوں نے میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس دور میں بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں۔ اگلے ہی دن سے گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ رابعہ نے ایسی صفائی کی کہ وہ کھنڈر بھی رہنے کے قابل لگنے لگا۔ وہ امی کا اس قدر خیال رکھتی کہ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا امی مجھے بھی بھول گئی ہیں۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اللہ نے مجھ پر کوئی خاص انعام کر دیا ہو۔ ایک شام میں کام سے تھکا آرا گھر لوٹے تو رابعہ مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دیا اور بولی، آج یہ خوشخبری ہے، امی کی طبیعت آج بہت بہتر ہے، انہوں نے خود اٹھ کر نماز بھی پڑھی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ سب تمہاری کوششوں کا صلہ ہے رابعہ، ورنہ شاید میں کبھی امی کو یہ سکون نہ دے پاتا۔ دروازے پر دستے ہوئے میں نے حیرت سے رابعہ کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا وقت تھا اور اس ویران مکان میں کوئی آنے والا نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا آپ حسن ہیں؟ میں نے حیرانی سے کہا، جی، لیکن آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیسے آئے؟ اس شخص نے نظر جھکا کر جواب دیا، میرا نام عارف ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ رابعہ اور امی بھی دروازے کے قریب آ گئے۔ عارف نے امی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اور احترام دونوں نظر آئے۔ وہ بولا، بی بی، شاید آپ مجھے نہیں پہچانیں گی، مگر میں آپ کے ماضی سے جڑا ہوا ایک راز لے کر آیا ہوں۔ امی نے غور سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، تم کون ہو بیٹا، اور میرے ماضی کا کون سا راز؟ عارف نے جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا اور امی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ کاغذات ہیں جن کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا۔ امی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے لفافہ کھولا تو اندر کچھ پرانے دستاویزات اور ایک خط موجود تھا۔ میں جا کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک دکاندار کھڑا تھا۔ اس نے کہا، حسن بھائی، یہ بجلی کا بل ہے، پچھلے 3 مہینے سے ادا نہیں ہوا، اگر کل تک جمع نہ کروایا تو میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ میں نے بل ہاتھ میں لیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رقم میری جیب میں موجود تمام پیسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے پریشانی سے ماتھا مل لیا۔ رابعہ میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے بات ٹالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس بجلی کا بل زیادہ آ گیا۔ رابعہ فوراً بولی، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو امی نے رخصتی کے وقت دیے تھے، آپ وہ لے لیں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا، نہیں رابعہ، وہ تمہارے پیسے ہیں، میں نے استعمال نہیں کر سکتا، میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی۔ رابعہ مسکرا کر بولی، ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا تمہارا کیا ہوتا ہے؟ اگر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پھر کب آئیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے چند نوٹ میرے ہاتھ پہ رکھ دیے اور ساتھ مجھے شدت سے احساس ہوا، اگر اللہ نے مجھ سے ایک عالیشان گھر چھینا تھا تو اس کے بدلے مجھے ایک رابعہ جیسی نیک سیرت بیوی اور امی کی دعائیں عطا کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس پرانے مکان کی دیواروں میں کون سا راز دفن ہے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میرا اصل خزانہ میری ماں اور میری بیوی ہیں۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ چند دن بعد امی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کا چہرہ غیر معمولی سنجیدہ تھا۔ وہ بولی، حسن، صحن کے کونے میں جو پرانا نیم کا درخت ہے نا، کل اسے کاٹ دینا، مجھے وہاں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ میں حیران ہو کر بولا، امی،
وہ تو اچھا خاصا سایہ دیتا ہے، اسے کیوں کاٹنا ہے؟ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بس جو کہہ رہی ہوں نا وہ کرو، اور ہاں اس جگہ کی مٹی بھی اچھی طرح کھود کر نرم کر دینا، میں وہاں کچھ پھول لگاؤں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ امی واقعی پھول لگانا چاہتی ہیں، یا اس مٹی کے نیچے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے سر ہلا کر ہاں میں بڑھ لی۔ شاید انہیں کوئی الہام ہوا تھا، یا شاید یہ صرف ایک بزرگ کا وہم تھا، مگر ماں کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی میں نے کدال اٹھا لی۔ رابعہ نے مجھے ناشتہ دیا اور خود گھر کے کاموں میں لگ گئی، جبکہ میں صحن کے اسی کونے میں جا کر کھڑا ہوا جہاں امی نے نشاندہی کی تھی۔ میں نے پہلا وار زمین پر کیا۔ مٹی سخت تھی اور برسوں سے کسی نے اسے چھیڑا بھی نہیں تھا۔ پسینہ میری پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر امی چارپائی پر بیٹھی مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں عجیب سی بےتابی تھی۔ میں نے قمیض کے دامن سے ماتھا صاف کیا اور کہا، امی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ مشقت کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں اینٹ اور پتھروں کے سوا کیا نکلے گا؟ ہم تو ویسے ہی یہاں پھول لگا سکتے ہیں۔ امی نے سخت لہجے میں کہا، سوال زیادہ مت کرو حسن، بس کھودتے جاؤ، جتنا گہرا کھود سکتی ہو کھودو۔ مجھے یاد ہے میں نے نشانی یہی لگائی تھی۔ اتنے میں رابعہ پانی کا گلاس لے آئی اور بولی، حسن آپ تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ پھر اس نے امی کی جانب دیکھ کر پوچھا، امی آپ نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ زمین کھودنے سے آخر کیا ہی نکل آئے گا؟ امی نے ایسا سے کہا، بہو تم بس دعا کرو کہ وہ جو چیز مل جائے جسے میں برسوں سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اگر وہ مل گئی تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ میں حیران رہ گیا، قسمت؟ امی آپ کس چیز کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، وقت آنے پر سب بتاؤں گی، ابھی صرف اپنا ہاتھ چلاتے جاؤ۔ میں دوبارہ کھدائی میں لگ گیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل محنت مشقت کے بعد میرے ہاتھ جواب دینے لگے تھے اور گڑھا کافی گہرا ہو چکا تھا۔ اچانک میری کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ایک بھاری سی آواز آئی جیسے لوہا کسی داغ سے ٹکرایا ہو۔ میں چونک گیا، یہ کیسی آواز تھی؟ رابعہ بھی فوراً قریب آ گئی۔ شاید کوئی پتھر ہے، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں پتھر کی آواز ایسی نہیں ہوتی، یہ کچھ اور ہے۔ امی جب تک چارپائی پر بیٹھی تھی بے اختیار اٹھ کر گڑھے کے کنارے آ گئی۔ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بولی، جلدی کرو حسن، مٹی ہٹاؤ، دیکھو کیا ہے۔ میں نے ہاتھوں سے مٹی صاف کی تو نیچے کسی دھات کی سطح نظر آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے مزید مٹی ہٹائی تو ایک پرانا بھاری بھرکم لوہے کا صندوقچہ نمودار ہوا جس پر برسوں کی مٹی جمی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے باہر نکال کر صحن میں رکھا۔ میں نے کامتی آواز میں پوچھا، امی یہ کیا ہے؟ یہ تو کسی پرانی تجوری جیسا لگ رہا ہے، کیا آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ امی اس صندوقچے کو دیکھ کر ایسے رو پڑی جیسے برسوں بعد کی بچھڑا ہوا عزیز واپس مل گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے کامتے ہاتھوں سے اس پر جمی مٹی صاف کرنے لگی۔ شکر ہے میرے مالک، شکر ہے تیرا، یہ محفوظ ہے۔ مجھے ڈر تھا کہیں کوئی اسے نکال نہ لے گیا ہو۔ رابعہ بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، امی اس میں کیا ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کی، مگر اس پر ایک پرانا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے کدال اٹھائی اور کہا، لگے میں ابھی یہ تالا توڑ دیتا ہوں، شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے سارے دکھ ختم کر دے۔ خبردار، امی نے اتنی زور سے کہا کہ میں رک گیا۔ وہ فوراً صندوقچے پر جھک گئی اور بولی، اسے بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اب اس کا وقت نہیں آیا۔ میں جھنجھلا کر بولا، امی یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ہم نے اتنی محنت سے اسے نکالا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وقت نہیں آیا؟ شاید اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے فاقے ختم کر دے۔ امی نے صندوق کا اپنی گود میں لیا۔ ان کا چہرہ مکمل سنجیدہ تھا۔ حسن یہ میری امانت ہے، یہ صرف اس دن کھلے گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ اسے سنبھالنے کا اصل حقدار کون ہے۔ ابھی تم نے صرف میری خدمت کی ہے، صبر کا امتحان ابھی باقی ہے۔ میں اور رابعہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ آخر اس لوہے کے صندوقچے میں ایسا کیا تھا جسے امی برسوں سے چھپا کر بیٹھے تھے اور اب مل جانے کے بعد ہی ہمیں دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی؟ امی نے رابعہ سے کہا، بہو اسے میرے کمرے میں رکھ دو، اور خبردار تم دونوں میں سے کسی نے بھی اسے کھولنے کی کوشش کی تو جس دن میں حکم دوں گی اسی دن یہ تالا ٹوٹے گا۔ رابعہ خاموشی سے صندوق کو اٹھا کر اندر لے گئی۔ میں صحن میں بیٹھا رہ گیا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے، مگر امی کی خاموشی کسی گہرے راز کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ہم ابھی اسی حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ یہ عام دستک نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ خیر۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہ منظر تھا جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ماجد بھائی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ماریہ بھی تھی جس نے ناک پر رومال رکھا ہوا تھا، اور ان کے چمکتے ہوئے کپڑے اور قیمتی گاڑی ہمارے ٹوٹے ہوئے دروازے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ماجد بھائی آپ یہاں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماجد بھائی نے حقارت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔
مجھے ایک طرف دھکیلا اور اندر داخل ہوتے ہوئے بولے، خیریت ہی حسن، میں تو بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم لوگ کس حال میں رہ رہے ہو۔ ماجد بھائی امی کی طرف مڑے اور طنزی انداز میں بولے، امی میں تو آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا، سنا تھا مرنے والی ہیں، سوچا آخری بار دیکھ لوں۔ اور ہاں، میں نے شہر میں نیا پلاٹ لیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو حسن میرے پاس آ کر اس میں حصہ مانگے، اسے بہتر ہے کہ آپ ابھی لکھ دیں کہ آپ کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی آئندہ کبھی کوئی حق ہوگا۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں غصے سے بولا، ماجد بھائی خدا کے لیے تھوڑی سی شرم کریں، سامنے اپنی ماں کھڑی ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن آپ کے دروازے پر بھی مانگنے نہیں آئیں گے، آپ کو اپنی دولت مبارک ہو۔ امی نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، حسن غصہ مت کرو، اسے بولنے دو، اس کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے ماجد کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ بیٹا، میں نے تمہیں دل سے آزاد کر دیا ہے، آج سے میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، تم اپنی دولت سنبھالو، میں اپنے حسن کے ساتھ خوش ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، آج تم اس مٹی کو فقیر سمجھ رہے ہو، کل شاید یہی مٹی تمہارے سر کا تاج بن جائے۔ ماجد بھائی ہنس پڑے، امی آپ کی یہ جذباتی باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں، مٹی آخر مٹی ہی رہتی ہے، چلو ماریا یہاں مزید رکنا وقت ضائع کرنا ہے۔ وہ دونوں پلٹنے لگے تو اچانک ماجد بھائی کی نظر صحن میں کھودے گئے گڑھے پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور طنزی انداز میں بولے، یہ کیا ہے حسن، یہاں خزانہ ڈھونڈ رہے ہو کیا؟ میں دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی، کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا؟ رابعہ کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں بھائی بس پودے لگانے کے لیے زمین نرم کی تھی۔ وہ کہہ کر لگا کر بولے، ہاں ہاں پودے ہی لگاؤ گے، شاید انہیں بیچ کر 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے اور گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا اثر گھٹنوں میں دے لیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ امی یہ کیسی ذلت ہے، میرا اپنا سگا بھائی مجھے فقیر سمجھ رہا ہے، میرے پاس رابعہ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں، کیا شرافت کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ رابعہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میری پیٹھ سہلانے لگی۔ امی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آئیں، انہوں نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور بولی، آنسو پونچھ لو حسن، مرد ہار نہیں مانتے، ماجد نے جو دیکھا وہ ظاہر تھا، مگر جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ میں نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا، کون سی حقیقت امی؟ امی نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ لوہے کا صندوق رکھا تھا اور بولی، وہ حقیقت جو ابھی بند ہے، تم نے ماجد کے تانے سہے، میری خدمت کی، صبر کیا، اللہ کسی کا قرض نہیں رکھتا، آج اس نے تمہیں ٹھکرایا ہے، کل وہ خود تمہاری دہلیز پر آئے گا، بس تھوڑا سا صبر کرو اور انتظار کرو، کل یہ صندوق کھلے گا اور تمہارا امتحان ختم ہو جائے گا۔ مجھے امی کی باتوں کی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو میرے دل میں امید جگا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ رات کا آخری پہر تھا مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ماجد بھائی کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا کہ رابعہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فکر مندی سے پوچھا، حسن آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بوجھل آواز میں بولا، رابعہ نیند کیسے آئے؟ میرا اپنا خون مجھے فقیر کہہ گیا کہ یہی صلہ تھا میری شرافت کا۔ کیا ماں کی خدمت کر کے میں نے کوئی غلطی کی؟ آج میرے پاس تمہیں 2 وقت کی روٹی تک دینے کی طاقت نہیں۔ رابعہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، ایسی باتیں نہ کرے حسن، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ماجد بھائی کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں، جبکہ آپ کے پاس ماں کی دعا اور میرا ساتھ ہے، دیکھیے گا اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ رابعہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، امی کی باتیں، یہ صندوق، ماجد کا رویہ، سب کچھ بہت الجھ گیا۔ صبح ہوئی تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں وضو کر کے نماز پڑھنے جانے ہی والا تھا کہ امی کے کمرے سے شدید کھانسی کی آواز آئی۔ میں اور رابعہ دوڑتے ہوئے اندر گئے۔ امی بستر پر لیٹی تھی اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں گھبرا کر بولا، امی کیا ہوا؟ میں بھی ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ میں پلٹنے لگا تو امی نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اب بھی وہی پرانی طاقت تھی۔ وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولی، نہیں حسن، اب ڈاکٹر کا وقت نہیں، اب فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ میں گھبرا گیا۔ امی کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ امی نے سامنے رکھی میز کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ پرانا لوہے کا صندوق رکھا تھا اور بولی، اسے اٹھاؤ حسن۔ میں نے حیرت سے صندوق کو دیکھا، پھر امی کی طرف۔ لیکن امی آپ نے تو کہا تھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ امی کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وقت آ گیا، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانسیں کمزور ہو رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد تم پریشان پھرو، میں اپنی زندگی میں ہی تمہیں تمہارا حق دینا چاہتی ہوں۔ رابعہ نے امی کو پانی پلایا، میری جانب دیکھ کر بولی، حسن کھول دیجئے اسے،
میں نے کونے سے ہتھوڑی اور چھینی اٹھائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا، مگر میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ امی نے حکم دیا توڑ دو اسے۔ میں نے ہتھوڑی کا پہلا وار تالے پر کیا، لوہے کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ تالا پرانا ضرور تھا مگر بہت مضبوط تھا۔ امی بولی اور زور سے مارو حسن، ڈرو مت، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ میں نے پوری طاقت جمع کی اور دوسرا وار کیا۔ یا اللہ مدد! ایک زوردار آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رابعہ بھی سانس روک کے کھڑی تھی۔ امی نے کانپتے ہاتھ سے اشارہ کیا، کھولو اسے، دیکھو اس میں کیا ہے۔ میں نے آہستہ سے صندوقچے کا بھاری ڈھکن اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی ڈھکن کھلا، ایک پرانی سی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ صندوق کا خالی نہیں تھا بلکہ اوپر تک بھرا ہوا تھا۔ سب سے اوپر پرانے کپڑوں کی چند تہہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کپڑے ہٹائے تو نیچے سے نکلنے والی سنہری چمک نے میری آنکھیں چندیا دی۔ رابعہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ حسن، یہ دیکھیے، یہ تو سونا ہے، خالص سونا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک بھاری مخملی تھیلی باہر نکالی۔ اسے کھولا تو اس میں سونے کے بھاری ہار، کنگن، چوڑیاں، دوسرے قیمتی زیورات رکھے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ ان زیورات کی چمک سے جگمگا اٹھا۔ وہ پرانے زمانے کے بھاری زیورات تھے جن جیسا کام آج کے دور میں ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں نے حیرت سے امی کی جانب دیکھا اور کہا، امی یہ سب آپ کے پاس تھا؟ ہم دانے دانے کو ترس رہے تھے اور آپ نے یہ سب چھپا رکھا تھا۔ امی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور بولی، ہاں حسن، یہ سب تمہارے ابا کی کمائی تھی۔ جب وہ زندہ تھے تو انہوں نے یہ زیورات میرے لیے بنوائے تھے۔ میں نے زیورات کے درمیان رکھا ہوا طے شدہ کاغذ اٹھایا۔ یہی وہ پرچی تھی جس کا ذکر امی ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ پڑھتے ہوئے میری آواز آنسوں میں ڈوب گئی۔ اس پر لکھا تھا، یہ سب کچھ میرے اس بیٹے کا ہوگا جو میری خدمت کرے گا، جو ہر حال میں میرے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میں نے وہ کاغذ سینے سے لگایا، پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ امی، آپ نے مجھے آزمایا کیوں؟ میں نے آپ کی خدمت سونا چاندی کے لیے نہیں کی تھی۔ میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کی قدموں میں بیٹھا تھا۔ مجھے سب نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ امی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور پیار سے بولی، چپ ہو جا پگلے، میں جانتی ہوں کہ تیری نیت صاف تھی، اسی لیے سب تیرے حصے میں آیا۔ اگر ماجد کے دل میں ذرا سا بھی رحم ہوتا تو شاید وہ بھی اس کا حقدار بن جاتا، مگر اس نے مجھے بہت پہلے سمجھا دیا تھا کہ دولت اس کے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے۔ میں نے یہ زیورات اسی وقت زمین میں دبا دیے جب اس کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آنے لگا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر اسے ان کا پتہ چل گیا تو وہ سب کچھ بیچ کر مجھے سڑک پر لے آئے گا۔ رابعہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بولی، حسن دیکھیے، اللہ کے کام، ماجد بھائی نے آپ کو اینٹوں کے مکان سے نکالا اور اللہ نے آپ کو سونے کی دکان عطا کر دی۔ میں نے تمام زیورات دوبارہ صندوق میں رکھ دیے۔ میرا دل اب بھی امی کی محبت کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ مجھے اپنے اوپر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا کہ امی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ امی نے سنجیدگی سے کہا، اب رونا دھونا بند کرو، کل صبح ان میں سے کچھ زیورات بیچ کر آؤ اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ میں تمہیں دنیا میں کسی کا محتاج دے کر نہیں جانا چاہتی۔ میں نے جھک کر امی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، امی یہ آپ کا حکم ہے، میں ضرور ایسا ہی کروں گا۔ اب میں آپ کو وہ زندگی دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ ہم بھی انہی خوشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قدرت کا انصاف دوسری طرف بھی شروع ہو چکا ہے۔ جہاں ہمارے گھر میں رحمت برس رہی تھی، وہی شہر کے دوسرے کونے میں ماجد بھائی کے عالیشان گھر پر مکافاتی عمل دستک دے چکا تھا۔ اگلی صبح میں شہر کے سب سے بڑے صرافہ بازار میں موجود تھا۔ میرے سامنے سیٹھ حاجی نعمان بیٹھے تھے جو سونے کی پہچان میں پورے شہر میں مشہور تھے۔ انہوں نے ایک زیور کو غور سے دیکھا، پھر حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولے، حسن بیٹا، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو شاہی دور کا خالص سونا ہے، اس کی کڑھائی اور بناوٹ آج کی کاریگروں کے بس کی بات نہیں۔ میں نے احترام سے جواب دیا، سیٹھ صاحب، یہ میری ماں کی عمر بھر کی جمع پونجی ہے، مجھے اس کی مناسب قیمت چاہیے کیونکہ میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹھ نے سر ہلایا، پھر نوٹوں کی گڈیاں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، لے لو بیٹا، یہ اتنی رقم ہے کہ تم شہر میں اچھا خاصا کاروبار کھڑا کر سکتے ہو۔ تمہاری ماں نے واقعی تمہارے لیے خزانہ سنبھال کر رکھا تھا۔ میں گھر واپس آیا اور ساری رقم امی کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ امی نے کانپتے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دیتے ہوئے بولی، جا حسن، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، یہ تیرا حق تھا جو تجھے مل گیا۔ اب دنیا کو دکھا دے کہ ماں کی خدمت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ امی کی دعائیں میرے ساتھ تھی۔ میں صبح سویرے دکان کھولتا، رات کے تک محنت کرتا۔ گاہکوں کا ایسا تانا بن گیا کہ مال آتا فوراً بک جاتا، جیسے اللہ غیب سے مدد فرما رہا ہو۔ چند ہی مہینوں میں میری چھوٹی سی دکان ایک بڑے شو روم میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے شہر کے پوش علاقے میں ایک نیا گھر خریدنے کا ارادہ کر لیا
تاکہ امی اور رابعہ کو وہ سکون دے سکوں جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ دوسری طرف قدرت اپنا حساب برابر کر رہی تھی۔ ایک شام میں گھر واپس آیا تو رابعہ پریشانی کے عالم میں دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، حسن آپ نے سنا؟ میں نے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ رابعہ نے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، آج محلے میں سب یہی بات کر رہے تھے کہ ماجد بھائی کا دیوالیہ نکل گیا۔ ان کے پارٹنرز نے سارا پیسہ ہڑپ کر لیا اور فرار ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے کہ وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ماجد کا تو کروڑوں کا کاروبار تھا۔ رابعہ نے افسوس سے کہا، ہاں حسن، مگر حرام کی کمائی اور ماں کی آہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بینک والے ان کا گھر بھی نیلام کرنے والے ہیں کیونکہ قرض ادا کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھائی جسے مجھے گھر سے نکال دیا تھا آج خود بے گھر ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ امی نے فوراً ہماری جانب دیکھا۔ لگتا تھا وہ ہماری ساری باتیں سن چکی تھی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، امی ماجد کے ساتھ بہت برا ہوا۔ امی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ بولی، حسن یہ مکافات عمل ہے۔ میں نے اسے کبھی بددعا نہیں دی، لیکن اسے جب اپنی بیمار ماں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا تو میرا دل ضرور ٹوٹ گیا تھا۔ آج اسے پتہ چل گیا کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ چند دن بعد خبر آئی کہ ماجد بھائی کا والیشان بنگلہ بھی بک گیا۔ مارے جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتی تھی اب کرائے کے مکان کی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ زیورات، گاڑیاں، نوکر چاکر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماجد بھائی بالکل بے سہارا ہو گئے تھے۔ ایک دن میں اپنی نئی گاڑی میں بیٹھ کر شو روم جا رہا تھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص کو سر جھکائے بیٹھا دیکھا۔ غور کیا تو دیکھا وہ ماجد بھائی تھے۔ ان کے کپڑے میلے تھے اور چہرے پر شکست کی گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی روک دی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنے ہی خون کو اس حال میں کیسے چھوڑ دوں۔ امی نے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا چاہیے۔ میں گاڑی سے اترا اور ان کے قریب جا کر آہستہ سے پکارا، ماجد بھائی۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی سے زیادہ بے بسی تھی۔ وہ بھرائی آواز میں بولے، حسن تم یہاں میرا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں بھائی، تماشا دنیا دیکھتی ہے، میں تو آپ کا بھائی ہوں، آئیے گاڑی میں بیٹھ جائیے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، گھر، میرے گھر۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بھائی کو انہوں نے دھتکار دیا تھا آج وہی ان کا سہارا بن رہا ہے۔ میں ماجد بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے عالیشان ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ رابعہ میں دیکھ کر حیرت سے رک گئی۔ گھر کی رونق و شان و شوکت دیکھ کر ماجد بھائی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شرمندگی اور ندامت سے سر جھکائے صوفے کے کنارے بیٹھ گئے۔ دھیمی آواز میں بولے، حسن یہ سب تمہارا ہے؟ یہ محل، یہ گاڑیاں، تم اتنے امیر کیسے ہو گئے؟ میں تو سمجھتا تھا میں نے تمہیں مٹی میں ملا دیا۔ میں نے مسکرا کر ان کے سامنے پانی کا گلاس رکھا اور کہا، بھائی جسے اللہ بلند کرنا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور میرے پاس تو ماں کی دعاؤں کا وہ ہثار تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اتنے میں ملازمہ امی کی ویل چیئر لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ماجد بھائی نے جیسی امی کو دیکھا وہ دوڑ کر ان کے قدموں میں گر پڑے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ امی مجھے معاف کر دے، میں اندھا ہو گیا تھا۔ دولت کی ہوس نے مجھے انسان سے جانور بنا دیا تھا۔ آج میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ گھر، نہ دولت، نہ عزت۔ امی نے کامتے ہاتھ سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو مجھے دیکھ کر آتی تھی۔ وہ بولی، اٹھ جاؤ ماجد، میں تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ ماجد بھائی نے آنسو پوچھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور کہا، حسن میں تو کنگال ہو گیا، لیکن تم اتنی ٹھوکریں کھانے کے باوجود اتنے اوپر کیسے پہنچ گئے؟ میں اٹھا الماری سے وہ پرانا صندوق کا اور وہ خاص پرچی نکالی اور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے کہا، بھائی یہ پڑھ لیجئے، یہی وہ راز ہے جو امی نے برسوں اپنے سینے میں چھپا کر رکھا تھا۔ ماجد بھائی نے بلند آواز میں پڑھا، یہ سب کچھ میرے اس بیٹے کا ہوگا جو میری خدمت کرے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ان کے ہاتھ سے پرچی گر گئی۔ میں نرمی سے کہا، بھائی جس پرانے گھر کو آپ نے کباڑ سمجھ کر میرے حوالے کیا تھا اسی کی زمین میں امی نے ابا کے زمانے کا سونا دفن کر رکھا تھا۔ امی چاہتی تو یہ سب آپ کو بھی دے سکتی تھی، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ان کا سچا بیٹا بن کر ساتھ دیتا ہے اور کون صرف دولت کا پجاری ہے۔ میں نے تو امی کی خدمت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، مگر اللہ نے میرے اخلاص کی لاج رکھ لی اور یہ خزانہ میری جھولی میں ڈال دیا۔ ماجد بھائی پتھر کی مورت بنے میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ آج انہیں احساس ہو چکا تھا کہ انہوں نے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال کر دراصل اپنی ہی قسمت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی فکر نہ کریں، یہ گھر آپ کا بھی ہے، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، آپ کی ہر ضرورت پوری کی جائے گی۔ میں نے ماجد بھائی کو چھت دی، کھانا دیا اور عزت بھی دی تاکہ انہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ محتاج ہے۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا کیونکہ میرے سر پر ماں کا سایہ اور ہونٹوں پر ان کی دعائیں تھیں۔
جبکہ دوسری طرف ماجد بھائی سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہ گئے۔ وہ اس گھر میں رہتے ضرور تھے مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ حسرت اور پچھتاوا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ وہ اس انمول محبت سے محروم ہو چکے تھے جو صرف ماں کے دل میں ہوتی ہے۔ اولاد کو اکثر لگتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو پال رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ماں باپ کی دعاؤں کے سہارے پل رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔